السلام علیکم سر۔ برسلام۔ اچھا سر، معاشروں کے اندر نا کچھ ایسے مقولے بیان مقبول ہو جاتے ہیں بہت زیادہ، جو معاشروں کے تاریخ کو دیکھنے کا، اپنے آپ کو دیکھنے کا ایک بیان ہوتے ہیں، ایک روزن ہوتے ہیں، اور ان ان کے اوپر ظاہری بات ہے تنقید بھی ہوتی ہے، ان کے حق میں بھی باتیں ہوتی ہیں، ان کے خلاف بھی باتیں ہوتی ہیں، جیسا کہ ایک بڑا مشہور ہے کہ جی مشرقی معاشروں میں جو ہیں وہ مسلمان ہیں، اسلام نہیں ہے، مغربی معاشروں کے اندر اسلام ہے، مسلمان نہیں ہے۔ تو اسی طرح کا ایک مقولہ یا ایک بیان ہمارے ہاں بہت زیادہ مقبول ہے، وہ ہے کہ جی اسلام امن کا مذہب ہے۔ تو یہ ظاہری بات ہے، یہ تاریخ کے اندر ہمارے ہاں یہ سامنے آیا ہے۔ جی جی، تو اس حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو تھوڑا کھول کر بیان کریں، اس کی وضاحت کریں کہ اسلام امن کا مذہب ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ صفدر اس کا جو بہتر اور حتمی مطلب ہے وہ تو وہی لوگ بتا سکتے ہیں جنہوں نے اس کو رائج کیا ہے، لیکن ایک تاریخی تناظر میں رہتے ہوئے ہم اس کو ان پیک کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلی گزارش یہ ہے کہ جو میدان جنگ کی شکستیں ہوتی ہیں نا، وہ قوموں کی روح کھینچ لیتی ہیں، اور قومیں جس ورلڈ ویو پر کھڑی ہوتی ہیں اس کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے۔ تو بر صغیر میں بھی مسلمان جو ہیں وہ بہت گہری شکست سے دوچار ہوئے، میدان جنگ کے اندر بھی اور میدان جنگ کے باہر بھی۔ تو جب کوئی معاشرہ یا کوئی قوم شکست کھا جاتی ہے تو وہ ایک طرح سے کٹہرے میں کھڑی ہوتی ہے۔ وہ تاریخ کا جو کٹہرہ ہے وہ صاف ظاہر ہے بہت زیادہ شفاف ہوتا ہے، اور اس کے فیصلے بہت زیادہ شفاف ہوتے ہیں۔ تو یہ اس زمانے میں جب انگریزوں کا یہاں غلبہ تقریباً قائم ہو گیا اور انہوں نے یہاں اسلام کی ایک نئی تعبیر رائج کرنے کی کوشش کی اور اس کے لیے مقامی بھرتیاں بھی شروع کیں، تو یہ اس زمانے سے چلا آ رہا ہے، یعنی استعماری دور سے، کہ اسلام جو ہے وہ امن کا مذہب ہے۔ تو اس میں جو بنیادی نقطہ ہے نا، پہلے اس کو دیکھنا چاہیے۔ بنیادی نقطہ یہ ہے کہ جب قومیں میدان جنگ میں ہار جاتی ہیں تو ان میں جو لڑنے کا ایک جذبہ ہوتا ہے، یعنی اس قوم میں کوئی نہ کوئی ایسے نظریات ہوتے ہیں، ان کے کلچر میں کوئی نہ کوئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس علم پر وہ یقین رکھتے ہیں، جس ورلڈ ویو پر، یا وہ جو مذہب جس پر یقین رکھتے ہیں، یعنی ان کے ورلڈ ویو میں کوئی ایسی چیزیں لازماً ہوتی ہیں جو ان کو میدان جنگ میں دوسری قوموں کو فیس کرنے کا حوصلہ دیتی ہیں، اس پر اکساتی ہیں، ان کے اس اجتماعی عمل کی تشریح بھی کرتی ہیں اور توثیق بھی کرتی ہیں۔ تو جو انگریز سے یہاں ان کے لیے، یعنی جو فاتح قوم ہوتی ہے، وہ ایک ایسا ایجنڈا رکھتی ہے کہ وہ مفتوح سے لڑنے کا جذبہ کسی طریقے سے اس سے کھرچ دے، وہ اس میں باقی نہ رہے، تاکہ وہ اپنے غلبے کو مستحکم کر سکے، جو مزاحمت ہے اس کو وہ اوور کم کر سکے، اور مفتوح لوگوں میں ایسے بیانیوں کو رائج کیا جائے جس سے وہ امن کی آڑ میں اپنے جو سروائیول کے لیے انسان جنگ لڑتا ہے اور ان نظریات سے جو ایسی جنگوں پر ابھارتے ہیں اور ان کو جسٹیفائی کرتے ہیں، ان چیزوں سے وہ معاشرہ دستبردار ہو جائے۔ تو ہمارے ہاں جو برصغیر میں خاص طور پر جہاد کی بحث شروع ہوئی، وہ اس کا بنیادی تناظر یہ ہے۔ جہاد کی اس بحث کا جو مولوی میرا خیال ہے چراغ علی سے شروع ہوئی، جنہوں نے جہاد کے بارے میں جو ہے وہ ایک کتاب لکھی، اور اس کے بعد پھر یہ جو ماڈرنسٹ ہیں، خاص طور پہ ماڈرنسٹ جو ہیں، انہوں نے بھی جہاد کی ایک تعبیر کرنے کی کوشش کی، اور اسلام کو امن کا مذہب ثابت کرنے کے لیے بہت زیادہ لٹریچر پیدا کیا گیا، اور خاص طور پہ اس کی جو لغوی تعبیرات ہیں کہ اسلام کا لفظ کا یہ مطلب ہے، اس کو ایک پورا فلسفہ بنانے کی کوشش جو ہے وہ کی گئی۔ اب اس میں جو بنیادی چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جو امن اور جنگ ہے نا، وہ کسی بیانیے کا جز نہیں ہوتے، وہ کسی کتاب کا جز نہیں ہوتے، وہ جو جنگ کی صورتحال ہے، وہ جو انسانوں کا جو نیچرل آرڈر ہے تاریخ اور معاشرے کا، وار اس کا حصہ ہے۔ یعنی کسی ایک قوم کو، کسی ایک معاشرے کو
یا کسی بیانیے کو نہ پرامن کہا جا سکتا ہے، نہ جنگجو کہا جا سکتا ہے، کیونکہ جو انسان کی اجتماعی حیات ہے وہ جس طریقے سے اس دنیا میں ہزاروں سال سے یا معلوم تاریخ کے وقت سے چلی آ رہی ہے، اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے، اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو وار ہے، جنگ ہے، جو وہ انسان کے جو سوشو ہسٹوریکل اس کی جو کنڈیشن ہے وہ اس کا ایک نیچرل پارٹ ہے. یعنی یہ بات ناگزیر ہے کہ انسان جو ہے یا معاشرے جو ہیں یا ملک جو ہیں وہ آپس میں جنگ کرتے رہیں گے. یہ امر جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ جو آگ ہے وہ گرم ہوتی ہے یا برف ٹھنڈی ہوتی ہے، تو اسی طرح سے کچھ چیزوں کی ایسے خواص ہوتے ہیں، یعنی ایسی پراپرٹیز ہوتی ہیں جو انلیکٹیبل ہوتی ہیں، یعنی ان سے الگ نہیں کیا جا سکتا. تو اس میں میری گزارش یہ ہے کہ جو وار ہے، وار انسان کے نیچرل آرڈر کا ایک حصہ ہے. یعنی اگر ہم پورے گلوبل سسٹم کو دیکھیں تو اس کا جو بنیادی اس کا جو وہ ایک خاصیت ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ایک طاقت جو ہے وہ پوری دنیا پر غالب آ جائے اور کوئی اس کے خلاف جنگ لڑنے والا یا مزاحمت باقی نہ رہے. تو جیسے کہ وہ ایک بڑا مشہور پولیٹیکل تھیورسٹ ہے جان میرشامر، وہ کہہ رہا تھا کہ جو دنیا کا پولیٹیکل آرڈر ہے وہ انارکک ہے. انارکک ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ نراجیت پر مبنی ہے. کوئی پتہ نہیں کون سا ملک کس وقت کتنی ترقی حاصل کر لے اور کمزور قوموں پر غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کرے. تو جو وار ہے، وار ایک نیچرل آرڈر ہے جو انسانوں کا، اس کا حصہ ہے. اس وقت اگر ہم دیکھیں تو جیسے کہ یوکرین میں جنگ لگی ہوئی ہے، جیسے کہ تائیوان کے ارد گرد ایک خاموش جنگ کی یا فروزن وار کی ایک خفتہ جنگ کی صورتحال ہے. نارتھ کوریا اور ساؤتھ کوریا کو فروزن جنگ کہا جاتا ہے. اور یوکرین میں بہت ایکٹیو وار ہو رہی ہے جس میں ایک طرف روس ہے اور دوسری طرف پورا نیٹو جو ہے وہ یوکرین کو مسلح کر رہا ہے. سوڈان میں چل رہی ہے اس وقت سوڈان میں سول وار چل رہی ہے. یعنی جو وار ہے، ہاں، جب وہاں پراکسیز ہیں، وہاں بے شمار لوگ، جب سول وار ہوتی ہے تو جو بیرونی ایلیمنٹ ہوتا ہے وہ اس میں بہت زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے اور اس میں ایک فیصلہ کن کردار ادا کرتا ہے. اب اس میں ہم جس نتیجے پر پہنچتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو وار ہے وہ انسان کے نیچرل آرڈر کا حصہ ہے. انگریزوں نے یا استعماری قوتوں نے ہمارے تمام مذہبی بیانیوں کو تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے، خاص طور پر وہ بیانیے جن کی کوئی پولیٹیکل سگنیفیکینس ہے، جیسے امت کا تصور ہے. امت کے تصور پر مغرب میں بہت زیادہ کام ہوا ہے کہ امت کا تصور کچھ بھی نہیں ہے، ایسی ایک ریٹرک ہے، ایسی ایک ایمپٹی کانسیپٹ ہے، اس میں کچھ نہیں ہے. حالانکہ قرآن مجید میں واضح آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا واضح ارشاد ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ ساری ایک امت ہے. دوسری بات جس پر استعمار نے یا اورینٹلسٹ نے فوکس کیا وہ تھا اسلام کا تصور جہاد. یعنی اگر فرض کیا ایک ہمارا بڑا بوڑھا اپنے بچوں کو یہ بتاتا ہے کہ بیٹا یہ گھر کا جو دروازہ ہے نا یہ رات کو بند رکھنا کیونکہ یہاں بھیڑیے رہتے ہیں، ان کے آنے کا امکان ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں بھیڑیوں کا ہونا جو ہے وہ اس جگہ کا جو ایک سسٹم ہے، ایکو سسٹم ہے، وہاں جو حیات اور جنگلی حیات کا جو ایک نظام پایا جاتا ہے وہ اس کا ایک فطری پارٹ ہے کہ وہاں بھیڑیے موجود ہیں، اور اگر بھیڑیے موجود ہیں تو ان سے خطرہ ہوگا. اس خطرے کی پیش بندی کرنا انسان کی ذمہ داریوں میں شامل ہے. اگر ایک تجربہ کار آدمی جس نے 60-70 سال اس علاقے میں گزارے ہیں وہ اپنے بچوں کو یہ بتاتا ہے کہ بیٹا یہاں بھیڑیا رہتا ہے اور اس سے بچنے کے لیے آپ نے یہ اقدامات کرنے ہیں. اسی طریقے سے قرآن مجید جو ہے وہ اس نیچرل آرڈر میں جو وار کا فینومینن ہے اس کو فیس کرنے کے لیے مسلمانوں کو تعلیم، مکمل ہدایت ہے، اسلام مکمل ہدایت ہے. تو اس نیچرل کنڈیشن میں اگر وار پہلے سے ایگزسٹ کرتی ہے، یعنی وار مسلمانوں کے یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے پہلے بھی دنیا میں جنگیں ہوتی تھیں، آپ کی بعثت کے بعد بھی جنگیں ہوتی تھیں، اور اسلام کو جن لوگوں نے امن کا مذہب بنایا ہے وہ بھی ہر وقت جنگ میں مصروف رہتے ہیں. یعنی امریکہ جو ہے وہ پچھلے 60-70 سال سے مسلسل حالت جنگ میں ہے. کوئی ایک سال بھی ایسا نہیں آیا جس میں ہم یہ کہہ سکیں کہ امریکہ کسی جنگ میں شریک نہیں ہے. یعنی جو کنٹینیوس وار ہے
وہ کیپٹلزم کی لائف ہے۔ تو میری عرض یہ ہے کہ یہ بات کہ مسلمانوں میں وہ تصورات جو سیاسی نوعیت کے تھے اور جن سے ان میں جذبہ جہانداری کی طرف واپسی کا امکان تھا، ان نظریات کو، مذہب کے ان احکامات کو ختم کرنے کے لیے اس طرح کے مقولے جو ہیں وہ گھڑے گئے ہیں، اور ہمارے جو دانشور ہیں وہ انہوں نے ان کو تسلیم کر لیا ہے، اور ان کی تشریح اور ان کی وضاحت پر بڑی بڑی جو ہیں وہ کتابیں لکھی جاتی ہیں۔ بنیادی طور پر یہ اسلام، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسلام امن کا مذہب ہے۔ ہم یہ کیوں کہیں؟ ہم کہیں گے اسلام ایک مکمل ہدایت ہے۔ یعنی اسلام کو ری ڈیفائن کرنا جو تھا وہ استعمار کے ایجنڈے کا بہت بڑا حصہ تھا۔ یعنی یہ کہنا کہ اسلام مکمل ہدایت ہے اور یہ کہنا کہ اسلام امن کا مذہب ہے، یہ ایک ری ڈیفینیشن ہے۔ یہ جو دوسرا فکر ہے، ہم کہیں گے کہ اسلام امن کا مذہب ہے، دس از ری ڈیفائننگ اسلام۔ تو اس طریقے سے ڈیفائن کرنے کا جو مفاد ہے، علمی مفاد ہے، وہ کس کو حاصل ہوتا ہے؟ ہم یہ کیوں اسلام کو اس اینگل سے ڈیفائن کرنا چاہتے ہیں جب وہ اپنی سیلف ڈیفینیشن رکھتا ہے کہ اسلام انسانوں کے لیے ہدایت ہے اور مکمل ہدایت ہے اور تا قیامت ہدایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین ہے۔ اب ایسی صورتحال میں اگر استعمار یہ کہہ رہا ہے کہ اسلام جنگ کا مذہب ہے، اور مذہب جو ہوتے ہیں وہ جنگ کی تلقین نہیں کرتے، کیونکہ وار از ایول، مغرب میں ایول کا ایک تصور یہ ہے کہ وار از ایول، کیونکہ اس میں نوجوان زندگیاں جو ہیں ان کے چراغ گل ہو جاتے ہیں اور بہت زیادہ خون بہتا ہے، معاشرے اجڑ جاتے ہیں، طاقت کے نظام اور معیشت کے نظام بکھر جاتے ہیں۔ تو وہاں صاف ظاہر ہے جنگ جو ہے وہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن جیسے بیماری جو ہے وہ جو نیچرل آرڈر ہے جس میں انسان رہتا ہے، اس بیماری اس کا حصہ ہے، تو اب اس کی تدارک کرنا، اس کی پیشبندی کرنا، اگر بیماری آ جائے تو اسے لڑنا، یہ انسان کی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ تو اسی طریقے سے ہمارا دین بھی ہمیں جنگ کو کس طریقے سے ہم نے فیس کرنا ہے، کس طریقے سے فیس کرنا ہے، وہ ہمیں اس کی رہنمائی دیتا ہے۔ اور ایسے لوگ جو حامل حق ہیں اور دنیا میں وہ مردانہ وار جنگوں میں شریک ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ بہت زیادہ پسند ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس منظر کو قرآن مجید میں بعض اوقات پڑھتے مجھے احساس ہوتا ہے کہ اس دنیا کے وہ مناظر جو اللہ کو بڑے پسند ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اس سے بڑا خوش ہوتا ہے، وہ مناظر ہیں جب حامل حق اور باطل آپس میں ٹکراتے ہیں اور ایک دوسرے کو وہ قتل کر رہے ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ اللہ کو بڑا اچھا لگتا ہے جب تم قتل کر رہے ہوتے ہو اور جب تم قتل ہو رہے ہوتے ہو حق کے لیے۔ تو اس سے بڑی جو سعادت ہے وہ کوئی نہیں ہے کہ انسان حق کے لیے اپنی جان کو قربان کر کے اس کی شہادت دے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ اسلام امن کا مذہب ہے، یہ ایک ری ڈیفینیشن ہے، اور یہ کہنا کہ اسلام جنگ کا مذہب ہے، یہ بھی ایک ری ڈیفینیشن ہے۔ ہم اپنی اوریجنل سٹیٹمنٹ پر رہتے ہیں کہ اسلام انسان کے لیے مکمل ہدایت ہے، اور وہ انسان کے انفرادی اور اجتماعی اعمال میں ہدایت ہے۔ تو جو اجتماعی اعمال ہیں کسی بھی معاشرے کے، کسی بھی قوم کے، کسی بھی ملت اور امت کے، اس میں وار یا جہاد سب سے بڑا اجتماعی ایکٹ ہے۔ تو اس کے بارے میں اسلام کی ہدایات ہیں۔ انگریز یہ چاہتے تھے کہ ان میں روح جہاد سرد پڑ جائے، کیونکہ پاور کو ری گین کرنے کا واحد ذریعہ جو ہے وہ جہاد ہے۔ اس کی نوعیت سیاسی بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہمارے علماء کی، ہمارے اہل علم کی توجہ ادھر نہیں گئی کہ موجودہ عہد میں جو ماڈرنٹی نے پیدا کی ہے، اس عہد میں جہاد کی نوعیت جو ہے وہ معاشی ہو گئی ہے۔ یعنی مارکیٹ جو ہے، وہاں طاقت کے وسائل مارکیٹ میں شفٹ ہو گئے، یعنی ٹیکنالوجی، پیداواری عمل اور سرمایہ، جو صاف ظاہر ہے جنگ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو اگر ہم، جیسے میں اکثر عرض کرتا رہتا ہوں کہ بندوق چلانے سے کہیں زیادہ اہم اب بندوق بنانا ہے، تو وہ بندوق بنانے کے لیے جب تک ہمارے پاس سائنسی علم نہیں ہوگا اور اس کی بنیاد پر ہم پیداواری عمل کو کھڑا نہیں کر سکتے، تو اس وقت ہم خوشحالی اور طاقت کا خواب نہیں دیکھ سکتے۔ اور غزہ جو ہے وہ مسلمانوں کی صورتحال کا ایک مستقل استعارہ ہے۔ غزہ کیا ہے؟ غزہ اس وقت دنیا میں جو مسلمان ہیں
وہ کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں، غزہ اس کا استعارہ ہے۔ جب قوموں میں اپنی سروائیول کے لیے لڑنے کی روح سرد ہو جائے تو تاریخ صاف ظاہر ہے انہیں مٹا دیتی ہے۔ تو یہی صورتحال ہمارے ساتھ اس وقت پیش آ رہی ہے کہ پوری مسلم دنیا میں سناٹا ہے اور وہاں جینوسائیڈ جاری ہے، جس کو ہم ٹی وی پر دیکھتے ہیں، اپنی ویڈیو کی اس کی موبائل کی سکرینز پر اس کو روزانہ دیکھتے ہیں، لیکن کچھ کرنے کی سکت نہیں رکھتے۔ تو اس لیے ہم یہ نہیں کہتے کہ جی اسلام امن کا مذہب ہے یا جنگ کا مذہب ہے۔ اچھا، یہ آپ نے اس کا جو ہے وہ ایک تاریخی جو ہے وہ ایک بیک گراؤنڈ دیا، ظاہر بات ہے کولونیل معاشرے میں ہم بیٹھے ہیں اور اس کی تاریخ میں چڑھے ہیں، لیکن جو ایک نوجوان یا ایک عام مسلمان جو ہے جو اس وقت 21ویں صدی میں بیٹھا ہے، اس چیز کو دیکھ رہا ہے کرنٹ افیئر کے طور پہ، وہ یہ دیکھتا ہے کہ ہمارے اوپر دہشت گردی کے الزامات ہیں، مسلمان جو ہیں وہ بام بلاسٹ میں جو ہیں ان کے نام آتے ہیں پیرس میں یا لندن میں یا نیو یارک میں، تو اس کے بعد جو ہے وہ ان کے اوپر جو ہے وہ ملک کے اندر بھی جو ہے وہ مختلف مدارس میں، مساجد میں اور مختلف جو بازاروں میں جو ہے وہ نام آتے ہیں مسلمانوں کے، بمبئی میں یا کہیں پر بھی۔ تو اس طرح کے جو جب نام آتے ہیں مسلمانوں کے کہ جی یہ بم بلاسٹ میں انوالو ہیں یا یہ قتل و غارت گری کے میس مرڈر میں انوالو ہیں، اس طرح کی چیزوں میں جب ان کے نام آتے ہیں تو اس چیز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ تو گویا مسلمانوں کا مسئلہ ہے اور یہ اسلام کا مسئلہ نہیں ہے اور اسلام امن کا مذہب ہے۔ اس اینگل سے وہ اس بات کو پیش کرتے ہیں، یعنی کہ وہ اپنی گویا ایک قسم کی صفائی پیش کرتے ہیں جی جی اس دہشت گردی اور اس قسم کے جو بدامنی کے مظاہر ہیں ان کے بالمقابل۔ جی جی، جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ جب انسان میدان جنگ میں شکست کھا جائے تو وہ تاریخ کی عدالت جو ہوتی ہے وہ اس کے کٹہرے میں آ جاتا ہے اور تاریخ بہت شفاف فیصلے کرتی ہے۔ اصل میں جو طاقت کی ڈپلائمنٹ ہوتی ہے معاشرے کے اندر اور معاشرے سے باہر، وہ اگر اس کا کوئی جواز نہ ہو، اگر اس کی کوئی لیجٹمائزنگ آئیڈیالوجی نہ ہو، اگر اس کو قانونی، لیگل اور سیاسی طور پر درست عمل سمجھنے کا کوئی بیانیہ موجود نہ ہو، تو وہ طاقت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور اس کی قوت کمزور پڑ جاتی ہے۔ طاقت کی قوت اس وقت تک باقی رہتی ہے جب تک اس کو کور کرنے والا بیانیہ جو ہے، اس کے ساتھ جڑا ہوا جو بیانیہ ہے یا وہ اقدار جو اس کو جسٹیفائی کرتی ہیں، وہ ایک سیاسی بیانیہ کے طور پر جب تک سامنے رہیں تو طاقت آپریٹو رہتی ہے۔ اب یہ ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ چونکہ مفتوحہ علاقے ہیں مغرب کے، اس کا اندازہ غزہ کی صورتحال پر مسلمانوں کے رد عمل سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ فاتح کون ہے اور مفتوح کون ہے۔ تو جو فاتح ہے اس کے پاس وہ تمام تر وسائل موجود ہیں کہ وہ مفتوح کو ری ڈیفائن کر سکتا ہے، وہ اسے میمک مین بنا سکتا ہے، وہ اسے دہشت گرد بنا سکتا ہے، وہ اسے بابو بنا سکتا ہے، وہ اس کو ایک ایسا براؤن صاحب بنا سکتا ہے، وہ اسے کوکونٹ بنا سکتا ہے۔ یہ مختلف نام جو ہیں یہ استعمار کی اس صلاحیت کو ظاہر کرتے ہیں۔ جو شخص یعنی کہ جو قوت اپنی محکوم اور مفتوح قوموں کو یہ کچھ بنا سکتی ہو تو کیا وہ اسے دہشت گرد نہیں قرار دے سکتی، اسے دہشت گرد نہیں بنا سکتی؟ تو میری گزارش یہ ہے کہ یہ جو سارے بیانیے ہیں اور خاص طور پر مذہب کی بنیاد پر چلنے والے بیانیے جو ہیں، وہ اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن کو ری ایڈٹ کریں اور جہاد کے بارے میں جو ورسز ہیں ان کو نکال دیں، جبکہ اس وقت اگر ساری دنیا کا بجٹ، دفاعی بجٹ جمع کیا جائے تو وہ امریکہ کے دفاعی بجٹ کے برابر نہیں ہوتا۔ اگر امریکہ $1 ٹریلین جو ہے وہ سالانہ اپنی فورسز پر خرچ کرتا ہے تو وہ کس لیے کرتا ہے؟ وہ کوئی تبلیغ پہ جانا چاہتا ہے؟ وہ کیا کرنا چاہتا ہے؟ اس نے جتنا اسلحہ اور جتنی اس کی بیسز ہیں، 850 سے زیادہ دنیا میں بیسز ہیں، تو یہ سارا جو نظام ہے عسکری قوت کا وہ اس نے کس لیے بنایا ہوا ہے؟ وہ اس نے صاف ظاہر دعوت و تبلیغ کے لیے تو نہیں بنایا ہوا، وہ اس نے گولی چلانے کے لیے بنایا ہوا ہے کہ جو بولے، جو سر اٹھائے، جو ہمارے مفادات کے لیے خطرہ ہو، اس پر اس کی کھوپڑی جو ہے وہ گولی سے اڑا دی ہے۔ یہ اس کا ایجنڈا ہے، یہ اس کا بنیادی اس کا موقف ہے۔ تاریخ کو دیکھنا مسلمانوں کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ تو میں نے جیسے عرض کیا کہ تاریخ کے کٹہرے میں جب مسلمان کھڑے ہو گئے تو معافی تلافی کے لیے، ایسی منت ترلے کے لیے، جان بچانے کے لیے، تو انہوں نے کچھ نہ کچھ تو کہنا تھا نا، یا انہی کا کوئی وکیل تھا اس نے آ کے ان کے کان میں پھونک ماری کہ یہ باتیں کرو تو صاحب جو ہے وہ راضی ہو جائے گا۔
تو مسلمانوں نے اب ویسی ہی باتیں کرنا شروع کر دی. پچھلے 200 سال سے وہ تقریباً ویسی ہی باتیں کر رہے ہیں جیسی صاحب چاہتا تھا. تو اب وہ ان کی عادت بن گئی ہے, عادت پختہ ہو گئی ہے. اب بھی وہ انٹرنیشنل کورٹ نے رفح کے بارے میں کوئی ججمنٹ دے دی تو سارا دن وہ UN کی قراردادیں اور وہ اس کو ڈسکس کرتے رہیں گے, اور تاریخ یا صفاقی سے ان کو بلڈوزر کی طرح سے ان کے اوپر وارد ہوئی ہے, اس کو دیکھنے کی ہم استعداد ہی نہیں رکھتے. اس کو ہم فراموش کرنا چاہتے ہیں. اور UN کے قوانین اور چارٹر اور ہیومن رائٹس اور اس طرح کی جو باتیں ہیں جو انہوں نے دل بہلانے کے لیے بنائی ہوئی ہیں, ان کے ہم صبح سے شام تک حوالے دیتے رہتے ہیں. بالکل, وہ اقبال بھی تو کہتا ہے وہ خوئے غلامی جو ہے وہ پختہ کر دو ان میں. ہاں جی. تو یہ اس طرح کے اور بھی جو مسلمانوں کی اس طرح کی ہمارے ہاں جو باتیں عام طور پر پائی جاتی ہیں, جی ان پر ہم مزید بھی جی ضرور, میرا خیال ہے ان کا تجزیہ ہونا چاہیے. کہ کیا جی باتیں کرتے ہیں اور کس طرح جو ہے وہ ان کو معنی ہم نہیں دے سکتے. جی بہت شکریہ. موسٹ ویلکم.